السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ آج کا ہمارا تیسرا سبق ہے۔ اس سے پہلے کے دو سبقوں میں ہم نے اسماء اشارہ کے تعلق سے پڑھا، وہ الفاظ جن کے ذریعے اشارہ کیا جائے۔ مذکر قریب اور مذکر بعید کے تعلق سے ہم نے پڑھا، مذکر قریب ھذا اور مذکر بعید ذالک۔ آج کا ہمارا سبق ہے کہ عربی میں سوال کیسے پوچھیں گے۔ کیا تو ہم پوچھتے ہیں اردو میں، مطلب یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے، تو کیا کو عربی میں کیا کہیں گے؟ تو کیا عربی میں ما، میم الف زبر ما۔ تو حروف استفہام کہتے ہیں کہ وہ حروف جن کے ذریعے سوال پوچھا جاتا ہے۔ وہ کیا حرف ہے جن کے ذریعے سوال پوچھا جائے؟ تو یہ میم الف زبر ما، یہ جو ہے ما ہے، یہ حروف استفہام میں سے ہے۔ حروف استفہام یعنی وہ حرف جن کے ذریعے، جن کو استعمال کر کے ہم سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اب جملہ ایسا بنے گا کہ کوئی بھی چیز کو دیکھ کر، مثال کے طور پر گھر ہے، تو اس کو دیکھ کر یہ کیا ہے پوچھنا ہے، مطلب پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے۔ کیسے پوچھے گا؟ وہ قریب میں ہے، وہ چیز قریب میں ہے، تو کیسے پوچھے گا وہ؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو جواب میں آئے گا ھذا بیت، یہ گھر ہے۔ اب اسی طرح وہ گھر دور ہے، وہ چیز دور میں ہے، تو پھر پوچھیں گے ما ذالک، وہ کیا ہے؟ تو جواب میں آئے گا ذالک بیت۔ قریب میں ہے تو ھذا بیت، اگر دور میں ہے تو ذالک بیت۔ تو ذالک بیت، ذالک کے معنی وہ، بیت ان کے معنی گھر۔ ما ذالک، ذالک بیت۔ اب دوسرا جملہ ہے ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک مسجد، وہ مسجد ہے۔ پھر اسی طرح تیسرا جملہ ہے ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک نجم، وہ ستارہ ہے۔ اس کے بعد ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک کرسی، وہ کرسی ہے۔ ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک حجر، وہ پتھر ہے۔ ما ذالک، ذالک قمر، وہ چاند ہے۔ آج ہم نے پڑھا کہ عربی میں کیسے سوال پوچھیں گے کہ کیا کا عربی کیا ہے۔ تو ما کہتے ہیں اردو میں کیا۔ حروف استفہام میں سے پہلا ہم نے پڑھا ما۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔